اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ اس آیت کریمہ کا مختصر ترجمہ سماعت کرنے کے بعد اس کا شان نزول اور شان ورود آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس آیت کریمہ میں خالق کائنات نے فرمایا کہ ما کان لبشر، کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے اور کوئی انسان اس لائق نہیں ہے کہ ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتاب بھی عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حکمت بھی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اسے نبوت بھی عطا فرمائے۔ کتاب، حکمت اور نبوت ملنے کے بعد یعنی نبی بنائے جانے کے بعد یہ کسی انسان کا حق نہیں ہے یقول للناس کہ وہ یہ کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، کہ اب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ اور میری عبادت کرو۔ یہ کسی بندے کا حق نہیں۔ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ، لیکن وہ پیغمبر جنہیں اللہ نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا فرمائی ہے، وہ یہ کہیں گے کہ تم اللہ والے ہو جاؤ، تم اللہ کے بندے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس لیے کہ تم کتاب سکھاتے ہو، تم قرآن سکھاتے ہو، وبما کنتم تدرسون، اور اس وجہ سے بھی کہ تم خود اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور نہ ہی کوئی پیغمبر یہ حکم دیتا ہے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو خدا بنا لو۔ کسی پیغمبر نے آج تک یہ بھی حکم نہیں دیا۔ أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ فرماتا ہے کیا وہ پیغمبر تمہیں کفر کا حکم دیں گے تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد؟ یہ مختصر ترجمہ تھا اس دو آیت کریمہ کا۔ اس کا شان نزول اور شان ورود یہ ہے کہ نجران کے بعد عیسائی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گئے اور جا کر حضور علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود حکم دیا ہے کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ رب مانیں یا رب کا بیٹا مانیں۔ عیسائیوں نے کہا، اور ایک روایت میں ہے کہ ابو رافع نامی شخص جو یہودیوں کی جانب سے تھا اور ایک عیسائی، یہ دونوں حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں گئے اور جا کر کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں، اور کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو رب مان لیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی کو یہ کہوں وہ میری عبادت کرے، میں کسی کو یہ کہوں کہ وہ مجھے خدا مانے، غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام ہے اور کفر ہے۔ ہمارا نہ میرے اللہ نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے اور نہ ہی میں اس کام کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں۔ غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ جب یہ بات ہوئی تو عیسائیوں نے حضور علیہ السلام سے یہ بات کیوں کہی تھی؟ اس بنا پر کہی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا تصور کرتے تھے۔ جب صحابہ کرام کو انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کا بے حد ادب کرتے ہیں اور انہوں نے سنا کہ صحابہ ہر عبادت میں
ہر ذکر میں حضور کا نام خدا کے نام کے ساتھ جوڑے رکھتے تھے۔ انہوں نے دیکھا صحابہ کلمے کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں اور کلمہ کے اندر بھی حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ جب مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں تو اذان کے اندر بھی حضور کا نام اللہ کے نام کے ساتھ ہے، یہاں تک کہ کلمے اور اذان سے لے کر جنازے تک، جنازے میں بھی حضور کا نام ہے، اور میت کی تدفین اور دفن تک بھی حضور علیہ السلام کا نام ہر ذکر میں اور ہر عمل میں لیا جاتا ہے۔ جب ان عیسائیوں نے یہ سنا کہ صحابہ کرام تو اذان ہو، نماز ہو، کلمہ ہو، چاہے نماز جنازہ ہو، چاہے تدفین ہو، ہر جگہ حضور کا نام ساتھ ملا کر لیتے ہیں، کہ کسی موقع پر بھی حضور کو اللہ کے ذکر سے جدا نہیں کرتے۔ تو جب حضور کو اللہ کے ذکر سے جدا نہیں کرتے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت حضور علیہ السلام کے ادب میں رہتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ نظارہ بھی دیکھا کہ جب صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے تھے، نگاہیں جھکا کے بیٹھتے تھے، سر جھکا کے بیٹھتے تھے، جب حضور کو سلام پیش کرتے تو ادب کے انداز میں پیش کرتے تھے، جب حضور سے بات کرتے، کلام کرتے تو صحابہ کی آواز حضور علیہ السلام کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی، آواز دبی رہتی تھی، یعنی ادب کے جتنے انداز تھے وہ سارے کے سارے انداز صحابہ بارگاہ رسالت میں اپناتے تھے، ادب اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ جب یہودیوں نے، عیسائیوں نے صحابہ کا حد درجے تک حضور کا ادب دیکھا تو وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا اتنا ادب دیکھنے کے بعد چیخ اٹھے، وہ کہنے لگے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی عبادت کریں، آپ کو خدا مان لیں؟ ماذ اللہ آپ کے صحابہ دیکھیں آپ کے سامنے ایسے جھکتے ہیں، ایسے ادب کرتے جیسے خدا کا ادب ہو۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم تو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور آپ تو اپنے آپ کو خدا منوا رہے ہیں، غلطی تو آپ نے کی ہے، ہم نے گناہ نہیں کیا۔ یعنی صحابہ کے ادب کو دیکھ کر وہ اتنے بد باطن تھے، اتنے منحوس تھے کہ ان ظالموں کو، نادانوں کو اللہ کی عبادت اور بارگاہ مصطفیٰ کے ادب میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ انہیں یہ سمجھ نہیں آئی کہ ادب اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی کہہ دوں کہ اگر کسی عبادت سے ادب نکال دیا جائے تو وہ عبادت کسی کام کی نہیں رہتی۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی عبادت قابل قبول ہے جس عبادت کے اندر ادب شامل ہو۔ نماز کے اندر حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے، حضور کی ذات پہ سلام پیش کیا جاتا ہے، مجھے بتائے کیا یہ سلام ہم نے شامل کیا ہے؟ یہ تو خدا کی جانب سے ہے، اس کی نماز ہے، اس کا حبیب ہے، اس پہ سلام ہے، خدا جانے، خدا کا حبیب جانے۔ وہ پہلے ہم سے وضو کرواتا ہے، پھر قیام کرواتا ہے، پھر قرات کرواتا ہے، پھر رکوع کرواتا ہے، پھر سجدہ کرواتا ہے۔ جب ساری نماز ادا کر لی جاتی ہے تو اب کہتا ہے اب اس نماز کا نتیجہ، خلاصہ، ثمرہ اور پھل ملنے والا ہے۔ مولا کیا ملنا ہے؟ کہا میری دہلیز پہ ادب کے ساتھ نگاہیں جھکا کر دوزانو ہو کر بیٹھ جاؤ۔ اب بیٹھ گئے، مولا تیری چوکٹ پہ آ گئے، تیرے بندے بیٹھ گئے، اب کیا کریں؟ میں اور کیا کرنا ہے؟ اب ادب سے بیٹھ گئے ہو تو پڑھو میرے حبیب پہ سلام، اب میرے محبوب کی بارگاہ میں سلام پڑھو۔ تو یہ انداز تو خود بارگاہ خدا نے سکھائے۔ کوئی بندہ کہے کہ حضور کا ادب کرنے سے معاذ اللہ شرک ہو گیا، حضور کو معاذ اللہ خدا سمجھ لیا، سجدہ کر لیا، تو یہ اس کے ذہن کے اندر سمجھ لے کہ پاکی نہیں ہے، اسے اپنے قلب و باطن کی اور ذہن کی طہارت کرنی ہوگی۔ اور اس معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں،
کلمہ تو اسی نبی کا پڑھتے ہیں اور مسلمان کہلانے کے باوجود الفاظ یہ استعمال کرتے ہیں کہ معاذ اللہ اگر نبی کا خیال بھی نماز میں آ جائے تو نماز نہیں ہوتی. کتنی بدبختی ہے. وہ نبی کی رحمتوں کے سائے سے محروم ہے. انہیں نبی کے ادب کی تعلیم ہی کسی نے نہیں دی. نبی معظم تو وہ بارگاہ ہے کہ وہاں اگر جانور بھی آتا ہے تو حضور کا ادب کرتا ہے. شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی معارج النبوت کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ ایک دراز گوشت جسے ہم گدا کہتے ہیں، دراز گوشت، وہ بارگاہ رسالت امام میں آیا. اللہ نے اسے زبان عطا فرمائی اور کہنے لگا یا رسول اللہ میری نسل میں جتنے بھی دراز گوشت آئے ہیں پہلے ان سب پر انبیاء نے سواری کی ہے، اور میں اپنی نسل کا اور اپنی ساری نسل کا آخری دراز گوشت یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے اوپر سواری فرمائیں. اللہ نے اسے زبان دی، بازبان حال اس نے اللہ کے حبیب سے کلام کیا تو میرے مصطفیٰ نے آنے والے جانور کی بات بھی رد نہیں کی کہ حضور تو سب کے نبی ہیں، انسانوں کے بھی ہیں، جانوروں کے بھی ہیں، حیوانوں کے بھی ہیں، یہاں تک کہ فرشتے بھی حضور کے امتی ہیں، حضور ان کے بھی نبی ہیں. میرے مصطفیٰ نے اس کی بات سنی اور دراز گوشت پر سواری کی میرے مصطفیٰ نے، اور اس دراز گوشت نے پھر حضور کی بارگاہ کا ادب ایسے ادب کیا حضور کی بارگاہ کا کہ ہمیں اس سے بھی سیکھنا چاہیے. کیسا ادب کیا اس نے؟ جب حضور علیہ السلام کا وصال پرانوار ہوا، اسے کسی طرح خبر ملی کہ حضور کا وصال ہو گیا ہے. اس دراز گوشت نے کہا کہ جس میرے جسم پر میرے مصطفیٰ سوار ہوتے تھے اب میں نہیں چاہتا کہ اس جسم پہ کوئی اور سوار ہو جائے. میں نہیں چاہتا کہ جس جسم کے ساتھ نبوت والا جسم لگتا تھا اب کسی اور کا جسم میرے ساتھ مس ہو جائے. اس دراز گوشت نے کنویں میں چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی. کا ادب یہ ہے کہ اب میرے اس جسم پر کوئی اور سوار نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ ادب ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان عیسائیوں نے اور یہودیوں نے ادب اور عبادت میں فرق ہی نہیں کیا. جس عبادت سے ادب نکل جائے وہ عبادت نہیں ہے. صحیح بخاری کو پڑھ کے دیکھے صحابہ کو حالت نماز کے اندر بھی حضور علیہ السلام کے چہرے کو دائیں بائیں سے دیکھتے تھے. صحیح بخاری میں روایت ہے جب حضور نماز پڑھاتے تو جو دائیں بائیں صحابہ ہوتے تھے اپنے امام سے بتائیں امام سامنے کھڑا ہو مقتدی پیچھے ہو کیا مقتدی امام کا چہرہ دیکھ لیں گے؟ نہیں. جو پیچھے ہے وہ نہیں دیکھ پائیں گے، تو دائیں بائیں ہیں اگر وہ کوشش کرے تو دیکھ سکتے. اور صحیح بخاری میں روایت ہے صحابہ کرام حالت نماز میں بھی حضور کا ایسے چہرہ دیکھا کرتے، چہرہ دیکھتے حضور کا. اب تو بات کی جاتی ہے خالی حضور کا خیال آ گئے تو نماز نہیں ہوتی، نماز ٹوٹ جاتی ہے. صحابہ کرام پہ کیا فتویٰ لگا ہوا جنہوں نے امت تک سارا دین پہنچایا. اور جب صحابہ نے حضور علیہ السلام کو حالت نماز میں ایسے دیکھا، کوئی ایک روایت کوئی ایک بات ایسی بتاؤ کہ کبھی کسی صحابی نے کہا ہو سوال کیا ہو یا حضور علیہ السلام نے ہی کہہ دیا ہو بھائی تم مجھے ایسے کیوں دیکھتے تھے، تمہاری نماز نہیں ہوئی، نماز دوبارہ پڑھ لو. نہیں، حضور علیہ السلام نے بھی ایسا نہیں کہا. حضور بال کٹواتے ہیں تو صحابہ آپ کا طواف کرتے تھے، بال نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. یہ ادب ہے. حضور وضو فرماتے صحابہ ایسے جرمٹ میں کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کے وضو کے پانی کا قطرہ زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے. اتنا ادب حضور علیہ السلام کا کرتے تھے. تو کیا یہ ادب دے کے بندہ کہہ دے کہ ہم نے خدا مان لیا؟ یہ بے وقوفی ہے. حضرت عاصم بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے 1500 میل دور سے لے کر آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں آنکھ جھپکنے سے پہلے. تو کیا یہ عمل دیکھ کر کوئی خدا مان لے گا کہ وہ تخت لے آئے تو خدا ہو گئے؟ یوسف علیہ السلام کی قمیض مصر سے چلی کنعان میں آئی،
یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ ڈالی کی بینائی واپس آ گئی، تو کیا کوئی بندہ یہ عمل دیکھ کے یوسف علیہ السلام کو خدا مان لے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے مردے زندہ کیے، کیا کوئی یہ دیکھ کے خدا مان لے گا؟ نہیں۔ ادب اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ادب عبادت میں لازم ہونا چاہیے، لازم ملزوم چیز ہے، عبادت سے ادب کو نہیں نکالنا چاہیے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک صحابی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ کی بارگاہ میں ایسے ہی سلام پیش کرتے ہیں جیسے دوسرے لوگوں کو سلام کرتے ہیں، تو آقا ہمیں حکم دے کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ یہاں تک حدیث کے الفاظ ہیں، ہمیں حکم دے کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں۔ حضور علیہ السلام والسلام نے فرمایا نہیں، سجدہ غیر خدا کو جائز نہیں ہے، غیر خدا کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تم بس اپنے نبی کی تعظیم کیا کرو اور لوگوں کے حق کو پہچانا کرو کہ کس کا کیا حق ہے، کسے کیا حق دینا ہے، بس یہ چیز یاد رکھو، غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں۔ تو حضور تو خود فرما رہے ہیں غیر خدا کو سجدہ جائز نہیں، اور عیسائی آ کے بارگاہ رسالت میں کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو خدا مان لیں۔ پھر اس تناظر کے اندر رب کائنات نے قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، میں ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، کسی انسان کا یہ حق نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتاب عطا فرمائے، اللہ اسے حکمت عطا فرمائے، اللہ اسے نبوت عطا فرمائے، ثم یقول للناس، پھر وہ نبی جسے کتاب، حکمت اور نبوت دی گئی ہے، پھر وہ نبی لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ، تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ کہا یہ حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا، یہ حق اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں دیا، اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام میں سے کسی نبی نے آ کر نہ یہ دعویٰ کیا ہے، نہ تاریخ نے کہیں لکھا ہے، نہ کبھی کسی نبی نے کہا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ خدا کا بیٹا مان لیا، یہ خود اپنی طرف سے بنایا، عزیر علیہ السلام نے نہیں کہا، کسی نے نہیں کہا، کسی کے پاس یہ حق بھی نہیں۔ وَلَٰكِن كُونُوا، لیکن وہ پیغمبر جو ہیں وہ یہ حکم دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کے بندے ہو جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب، اس وجہ سے کہ تم لوگوں کو کتاب سکھاتے ہو، تم کتاب کی تعلیم دیتے ہو۔ کتاب سکھانے والا جو عالم ہو، قائد ہو، تعلیم دینے والا ہو، مدرس ہو، تبلیغ کرے، اس کا دھیان صرف اور صرف ہدایت پہ ہونا چاہیے۔ تقریر ہو، تبلیغ ہو، تعلیم ہو، پڑھایا جائے، کوئی بھی عالم، کوئی بھی قائد، کوئی بھی مدرس ہو، اسے چاہیے کہ قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھے اور تعلیم دیتے ہوئے ہدایت کی نیت رکھے، نہ کہ دنیا کمانے کی نیت، صرف ہدایت کے لیے کہ اللہ کے بندوں کو ہدایت کا راستہ مل جائے۔ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ، اور اس وجہ سے بھی کہ تم کتاب کی خود تلاوت کرتے ہو۔ وَلَا يَأْمُرَكُمْ، اور دوسری آیت میں فرمایا وہ پیغمبر تمہیں یہ حکم نہیں دیتے کہ ان تتخذوا الملائکہ والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو رب بنا لو، پیغمبر تمہیں یہ حکم نہیں دیتے۔ مشرکین عرب نے مکہ المکرمہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں کے نام کے بت بنا رکھے تھے، اور بت بنا کر کعبہ اللہ میں پوجتے تھے۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو معاذ اللہ کا خدا کے بیٹے ہیں، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ دیا خدا کے بیٹے ہیں، یہ سارے گمراہ کہلائے۔ یہ سارے کیا ہو گئے؟ یہ سارے گمراہ ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے نبی تمہیں یہ حکم نہیں دیتے کہ تم فرشتوں کو اور نبیوں کو خدا بنا لو، یہ حکم نہیں دیتے۔ ایامرکم بالکفر، کیا وہ تمہیں
کفر کا حکم دیں گے؟ رب کا نبی ہو، رب کا پیغمبر ہو، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا؟ بعد اذ انتم مسلمون، تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی نبی کہے تم مسلمان ہو گئے ہو اب تم کافر ہو گئے، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ رب فرما رہا ہے۔ تو اس بات سے قرآن مقدس کی 2 آیتوں سے ایک بات تو روز روشن کی طرح یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نبیوں کی اللہ کی بارگاہ میں اتنی عزت اور قدر ہے کہ جتنی کسی کے تصور میں بھی نہیں آ سکتی۔ رب نے خود نبی بنایا ہے اور رب نے خود عزت دی ہے، اور جس کو اللہ عزت دیتا ہے اس کی عزت کا دفاع بھی اللہ خود فرماتا ہے۔ نبی کی عزت کا دفاع بھی اللہ کرتا ہے۔ دیکھے اللہ نے نبی کو عزت دی، اب یہود و نصارہ نے خدا ہونے کا الزام لگایا تو اس الزام کو رد کرنے کے لیے جواب بھی اللہ پاک نے خود دیا، جواب بھی اللہ نے خود دیا۔ پہلے جتنے پیغمبر آتے تھے اگر کوئی ان کو تانا دیتا، ان کی شان میں گستاخی کرتا، کوئی بات کہتا تو پیغمبروں کو حکم تھا کہ جواب خود دیا کرو، وہ خود جواب دیتے تھے۔ لیکن جب باری اللہ کے محبوب کی آتی ہے، رب فرماتا ہے محبوب اب جواب تم نے نہیں دینا، جواب تمہارا رب دے۔ جب جس کافر نے، مشرک نے، منافق نے، یہودی نے، عیسائی نے حضور کی ذات پہ تان کیا، الزام لگایا، قرآن بھرا پڑا ہے، وہاں اس کا جواب رب کائنات میں خود ارشاد فرمایا، وہ قرآن کی آیتیں اتارے۔ اور دوسری بات اس آیت کریمہ سے یہ ثابت ہو رہی ہے کہ کسی کو کفر کا حکم دینا یا کسی کے کافر ہو جانے سے راضی ہونا یہ بھی کفر ہے۔ اگر معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد ان کے کہنے پر یہ بات مانی جائے کہ حضور معاذ اللہ انہیں کہتے میری عبادت کرو، مجھے خدا مانو، تو یہ کفر کا حکم ہے، یہ کفر پر راضی ہونا ہے، تو معاذ اللہ وہ تو حضور علیہ السلام پہ کفر کا فتویٰ لگا رہے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں اگر انسان کے خیال کے اندر سے بھی ہلکی سی غلط بات گزر بھی جائے، اس لمحے انسان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے کہ میرا ایمان گیا۔ وہ تو بے جھجک اور بے دھڑک حضور علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے۔ آج بھی جو لوگ ایسا انداز اپناتے ہیں انہوں نے یہود و نصارہ سے سیکھا۔ اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے۔ اور یہ بات بھی اس آیت کریمہ سے ثابت ہو گئی کہ کوئی پیغمبر کبھی شرک اور کفر کی تعلیم نہیں دیتا۔ ہر پیغمبر شرک کا رد کرنے کے لیے آیا ہے، شرک کا توڑ کرنے کے لیے آیا ہے اور شرک کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ کسی نبی نے نہ شرک کی تعلیم دی ہے نہ کفر کی تعلیم دی۔ شرک اور کفر کی تعلیم وہی دیتے ہیں کہ جن کے اندر کفر کی باقیات اور شرک کی باقیات۔ اور یہ بات بھی یہاں سے ثابت ہوگی کہ غیر خدا کو سجدہ کرنا شرک، تعظیم شرک نہیں ہے، تعظیم شرک نہیں۔ پہلی امتوں کے اندر انبیاء کو تعظیماً سجدہ بھی کیا جاتا تھا، ان امتوں میں جائز تھا، وہ سجدہ تعظیمی ہوتا تھا، سجدہ عبادت نہیں ہوتا تھا۔ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا۔ قرآن اٹھائیں سورہ یوسف کہتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین اور بھائیوں نے سجدہ کیا۔ وہ سجدہ تعظیمی تھا جو پہلی شریعتوں میں، پہلی امتوں میں جائز تھا۔ اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں۔ بعض لوگ ہم سے سوال پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کبھی درباروں پر جا کر لوگ سجدے کرتے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی کسی بندے نے کسی دربار پہ جا کر یہ نہیں کہا کہ یہ دربار والا خدا ہے، کبھی نہیں کہا کہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ دیکھنے والے کی نظر کا فضول ہے، یہ دیکھنے والے کے ذہن کا فضول ہے۔ وہ اس کا ذہن اور نظر اس طرح کی ہے کہ ہر چیز میں، اچھی چیز کے اندر بھی خرابی تلاش کرنا، ہر چیز کو اچھی نگاہ سے دیکھا کرو۔ اچھی نگاہ سے دیکھیں گے تو خوبصورت ہو جائے گی، اپنے اعمال بھی اچھے ہو جائیں گے۔ اپنے ایمان سے، یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، جوان اور بچے بھی، اپنے ایمان سے مجھے بتائیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں،
اگر آپ میں سے کسی کو اللہ توفیق دے، اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے اپنے والدین کی خدمت کی، اگر آپ اپنے والدین دونوں میں سے کسی ایک کے قدم چومنا چاہیں، قدم بوسی کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ کیا کھڑے ہو کے اپنی ماں کے قدم چوم سکتے؟ نہیں۔ کیسے چومیں گے؟ قدم بوسی کیسے کریں گے؟ آپ کو نیچے جھکنا ہوگا اور وہ کیفیت بنانی ہوگی جو کیفیت سجدے میں ہوتی ہے۔ کوئی اپنی ماں کے قدم چوم رہا ہو اور دیکھنے والا کو یہ دیکھ کے بھی سجدہ کر رہا ہے تو اس کی نظر کا فطور ہے، عقل کا فطور ہے کہ تمہیں نظر کم آتا ہے، تمہارے دیکھنے میں کمی ہے، وہ ماں کی خدمت میں مصروف ہے، وہ ماں کے ادب میں لگا ہوا ہے۔ اسی طرح کوئی بندہ اگر اللہ کے ولی کی قدم بوسی کر لے، اس کے قدم چوم لے یا ہاتھ چوم لے تو کیفیت اور انداز وہ ہے، کیفیت اور انداز وہ اپنانے سے جو سجدے والا ہے وہ سجدہ نہیں ہو جاتا۔ ادب کا انداز بھی وہی ہے، ادب اور چیز ہے، عبادت اور چیز ہے۔ ادب کو ادب رہنے دے، عبادت کو عبادت رہنے دے، تاکہ ذہن بھی صاف ہو جائے، نگاہیں بھی صاف ہو جائے۔ یہ میں نے آپ کو ہلکی سی مثال دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر اس بارگاہ کا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، چاہے اللہ کے انبیاء ہو، چاہے اولیاء ہو، شہداء ہو، متقین ہو، صالحین ہو، بزرگان دین ہو، یا خاندان نبوت ہو، اہل بیت ہو، خلفاء راشدین ہو، صحابہ کرام ہو، والدین ہو، بزرگ ہو، اللہ ہمیں ان تمام ہستیوں کا ادب جیسے کرنا چاہیے اس دائرے میں رہ کے اللہ ان کا ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔